Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is how far was Constituent Assembly and Indian Constitution effect. تو یہ ہمارا کلاس 11th ہے، سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس، اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہم نے بنائی کانسٹیٹیوشن کے تحت اور انڈین کانسٹیٹیوشن جو بنایا تو یہ کس طرح سے افیکٹو تھی، اس کا بن جانا کس قدر گراس روٹ لیول پہ اس کا اثر کیا رہا. تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈاؤٹس ریز ہو گئی کہ یہ جو ہم نے انڈین کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی اس کا افیکٹو گراس روٹ لیول پہ کیسا رہے گا، اور سارا جو کانسٹیٹیوشن ہے کیا وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. سو اس کے بعد ان ڈاؤٹس کو کلیئر کیا گیا. کیسے کلیئر کیا گیا؟ اس میں کچھ فیکٹرز ہے جن کے ذریعے اس کا جس کے اندر جو شک و شبہات تھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا پوری طرح سے گراس روٹ لیول پہ انعقاد ہونا، وہ کئی طریقوں سے اس کو دور کیا گیا. سب سے پہلے جو تھا دیٹ واز پرنسپل آف ڈیلیبریشن. پرنسپل آف ڈیلیبریشن کا کیا مطلب ہے؟ دا لیجیٹیمیسی آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سسٹمز from the fact that it was perfectly if not broadly represented. تو اس کی جو لیجیٹیمیسی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی، اس کا ایک یہ تھا ایک تاثر کہ اگر یہ پوری طرح سے نہیں لیکن پھر بھی ہم یہ مانیں گے کہ یہ ایک طرح سے اس میں ریپرزنٹیشن ہے، اور اس کا اڈاپٹ ہونا گراس روٹ لیول پہ کیسا ہو سکتا ہے؟ It was based on deliberations. So کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں ان اینی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہمیں معلوم ہے کہ ڈائیورس سوسائٹی میں ڈائیورس سیکشن ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سیکشنز ہوتے ہیں، اور یہ ضروری امپریٹو بنتا ہے کہ یہ جو سیکشنز ہے وہ تمام کمیونٹی کی وہ حالانکہ وہ اپنی کمیونٹی کی زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، لیکن براڈلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ تمام کمیونٹی کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں یا نہیں. تو جب انڈین کانسٹیٹیوشن کو بنایا گیا، اس میں یہ اوپینین بھی رہ گئی کہ کسی بھی طرح سے سینٹرلائزیشن یا ڈسینٹرلائزیشن آف پاورز یا ریلیشن بٹوین سینٹر اور اسٹیٹ کے درمیان کیسی ہوگی، یا پاور آف جوڈیسی کیا ہوگا، یا رائٹ ٹو پراپرٹی ایز اے فنڈامنٹل رائٹ وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا. تو تمام ایشوز پہ جن ایشوز کا میں نے ذکر کیا ان پہ ڈیلیبریشن ڈسکشنز ڈبیٹس ہو گئی، اور اس کے بعد ہی مثال کے طور پر ایک اور پروویژن تھا رائٹ ٹو ووٹ. اس کو وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن گراس روٹ لیول پہ وداؤٹ اینی کاسٹ یا بغیر کلر کے یا جینڈر کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ان کو اپنا یہ حق ملنا ہی چاہیے. تو اس طرح سے جو ان کا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یا کانسٹیٹیوشن کے فریمرز تھے، انہوں نے ہمیشہ ڈیلیبریشنز تمام نیشنل امپورٹنٹ جو ایشوز تھے ان پہ ڈیلیبریشنز کی، اور ان کی سگنیفیکنس پوری طرح سے حالانکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس سے پہلے جو میں نے چیپٹر آپ کو پڑھایا کہ فرانچ یا امریکن کانسٹیٹیوشن کے میں جو اس کے زیادہ تر جو ہمیں لگا کہ وہ اچھے اس کے ڈرا بیکس نہیں ہیں، اس کو ہم نے یہاں پہ بھی اڈاپٹ کیا. اس کے بعد دوسرا جو تھا پوائنٹ پروسیجر اڈاپٹیڈ. ہم نے کون سا پروسیجر اڈاپٹ کیا؟ تو یہاں پہ ہم نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی، یہاں اس کی 8 میجر کمیٹیز یا مختلف سبجیکٹس پہ تھی. 8 میجر کمیٹی جن میں جواہر لال نہرو، راجندر پرساد، سردار پٹیل، بی آر امبیڈکر، مولانا آزاد، ان کمیٹیوں کے یہ ہیڈس تھے. تو ان کی اپنی اوپینینز تھی.
یہ بہت ہی ایمیننٹ شخص تھے، ان کی اپنی اپنی اوپینین تھی. تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امبیڈکر جو تھا وہ اسٹرانگ کرٹیک تھا نہرو کا، اور نہرو اور گاندھی کا دونوں کا، کیونکہ وہ شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتا تھا. اور اسی طرح سے پٹیل اور نہرو آپس میں بھی مختلف سبجیکٹس پہ ڈس ایگری کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ آل دیز ایمیننٹ پرسنالٹیز ورک ٹوگیدر. تو اس کے بعد دا اسمبلی میٹ فار اوور 2 years 11 months and 18 days، یعنی پوری طرح سے 2 سال 11 مہینے اور 18 دن ڈیلیبریشنز ہو گئی، اور بعد میں اس کا ایک خاکہ تیار کیا گیا. اس طرح تیسرا جو تھا اس کا ایک اہم فیکٹر وہ تھا انہیریٹنس آف نیشنل اسٹرگل. سو دا constitution of a country is not merely a product of the assembly which precedes it. یہ صرف ایک طرح سے اس کا یہ کنٹری کا جو یہ پروڈکٹ تھا یا اسمبلی کا، وہ ایک طرح سے صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ایک اسمبلی جو ہے دیٹس اے اٹ از ڈائیورس ایز دیٹ آف انڈیا. سو اس کی جو پرنسپلز تھے دیٹ واز چیریشڈ فرام انہیریٹنس آف انڈیا. لانگ اسٹرگل جو تھی ہندوستان کی، اس سے نکالا گیا اس کا. تو انڈیپینڈنس سے پہلے ہی جو نیشنل اسٹرگل چلی تھی، تو وہاں پہ بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم کس طرح سے کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، ہمیں کس چیز کا زیادہ یہاں پہ ضرورت ہے، آئین میں اس کا کیا پروویژن رکھیں گے. تو سو کانسٹیٹیوشن اینڈ دا میتھڈ آف اوور کمنگ انیکویلٹیز، اور اس کا آنسر اٹ واز given a final shape to it. So the best summary, the principles cherished as a heritage by our national movement was done in the objectives resolution moved by Nehru in 1946. جو ریزولوشن وہاں پہ پاس کی گئی اس کا وہ آؤٹ کم تھا. So this is section 3.